کسی گاؤں کے کنارے ایک کسان رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ وہ نہایت محنتی، سچا اور ایماندار شخص تھا۔ گاؤں والے اسے عزت سے عادل بابا کہتے تھے۔ اس کے پاس وراثت میں صرف ایک چھوٹا سا آموں کا باغ تھا، پر وہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ عادل روز سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور سیدھا باغ کی طرف چل پڑتا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھر جاتے، ہاتھوں پر چھالے پڑتے، مگر چہرے پر ہمیشہ اطمینان کی مسکراہٹ رہتی۔ ایک دن اس کے دوست رشید نے کہا، عادل بھائی، اتنی محنت کر کے بھی تمہیں کیا ملتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں ہوشیاری کماؤ، محنت نہیں۔ عادل نے مسکرا کر کہا، رشید، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ درخت کو پھل آنے میں وقت لگتا ہے، مگر جب پھل آتا ہے تو ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ مہینے گزرتے گئے، گاؤں میں سخت گرمی پڑ گئی، باغ خشک ہو گئے، مگر عادل ہر روز مٹی کو نم رکھتا، پودوں کو سایہ دیتا اور درختوں سے باتیں کرتا جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے آم کے درختوں پر چھوٹے چھوٹے پھول لگنے لگے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے زمین کو چھو کر کہا، شکریہ میرے رب، میری محنت رنگ لانے لگی ہے۔ مگر خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ اگلے ہی ہفتے ایک طوفان آیا، بجلی چمکی، ہوا تیز ہوئی، کئی درخت ٹوٹ گئے۔ عادل کا دل دہل گیا۔ صبح جب وہ باغ پہنچا تو آدھے درخت زمین پر گر چکے تھے۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ رشید وہاں آ کر ہنسا، دیکھا عادل، میں نے کہا تھا نا، محنت سے کچھ نہیں ہوتا، قسمت کا کھیل ہے سب۔ عادل نے چپ چاپ ٹوٹے ہوئے درختوں کی جڑوں کو دیکھا اور بولا، جو درخت گرا نہیں اسے بچانا ہے، ہارنا میرا کام نہیں۔ اگلے کئی دنوں تک وہ باغ میں لگا رہا، کچھ درختوں کو سہارا دیا، کچھ کو دوبارہ زمین میں گاڑ دیا۔ اس نے مٹی میں قدرتی کھاد ڈالی، اپنے ہاتھوں سے ہر پتے کو صاف کیا۔ مہینے گزر گئے اور پھر ایک دن سورج چمکا، ہوا میں خوشبو پھیلی، آموں کے درخت پھر سے لہلہانے لگے۔ پورے گاؤں میں آموں کی خوشبو چھا گئی۔ لوگ حیران تھے کہ باقی باغ سوکھ گئے، مگر عادل کا باغ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ رشید شرمندہ ہو کر آیا اور بولا، بھائی، تم سچے تھے، قسمت نہیں محنت جیت گئی۔ عادل نے ہنس کر کہا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو ہار نہیں مانتا۔ کچھ دن بعد جب عادل اپنے باغ کے آم بیچنے شہر گیا تو وہاں کے تاجر اس کے آموں کی مٹھاس دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک تاجر نے کہا، یہ آم تو سونے کے بھاؤ بکیں گے۔ عادل کے آموں کی مشہوری پورے علاقے میں ہو گئی۔ اس نے کمائی کا آدھا حصہ ان کسانوں میں بانٹ دیا جن کے باغ طوفان میں تباہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد گاؤں کے بچے جب بھی اس کے باغ کے پاس سے گزرتے تو عادل ہنستے ہوئے کہتا، بچوں، یاد رکھنا، درخت اور زندگی دونوں محنت مانگتے ہیں، اگر دل سے دیکھ بھال کرو تو پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔